طلب العلم فريضة على كل مسلم. الحمد للہ والصلاة علی رسولہ. ایک مسئلہ ہے جس کے ساتھ لوگوں کے جذبات وابستہ ہے. معنی کبھی کبھی وہ سیاسی ایشو بھی بن سکتا ہے، لیکن وہیں وہ شرعی مسئلہ بھی ہے، اس لیے اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ویسے بھی احناف کے وہ کام مطلقاً جائز نہیں، جمہور کے ہاں ضرور جائز ہے، لیکن صرف کچھ خاص وجہوں کے پیش نظر، جن ساری وجہوں کا خلاصہ ایک ہی ہے کہ اگر کہیں بندے کا حق مارا جا رہا ہو، صرف اسی صورت میں وہ کام کیا جانا چاہیے. ہم لوگ جس مقصد کے لیے وہ کام کر رہے ہیں یا ہمارے سماج میں جن وجوہات کی بنیاد پر وہ کام کیا جانے لگا ہے، ان وجوہات کے اعتبار سے تقریباً کسی کے ہاں وہ کام جائز نہیں بلکہ حکمت کے خلاف بھی ہے. وہ کام کیا ہے یا وہ مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں جب کسی کی شہادت ہو جائے، ہمارا کوئی عزیز کہیں شہید ہو جائے، پھر حکومت یا عوام اسے کسی قبرستان میں دفن کر لیں. دفن کرنے کے بعد پھر ہمارا مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمیں لاش واپس دے دی جائے. ہم اسے اپنے آبائی قبرستان میں دفن کرنا چاہتے ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ صبح شام اس کی زیارت کی جا سکے. صرف اسی مقصد کے لیے ایک جگہ دفن کیے جانے کے بعد اس کو دوبارہ منتقل کر لینا، یہ نہ یہ کہ صرف ناجائز ہیں، شریعت کے مزاج کے خلاف بھی ہیں اور حکمت کے خلاف بھی ہیں. ایک بندہ ساری زندگی اس کا اور رب کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے، اس سے اس نے سنوارا ہے کہ بگاڑا ہے. اس کی جو آخرت کی زندگی ہے اس نے وہ بنائی ہے کہ تباہ کی ہے. ساری زندگی بندہ اس پر فارمولے اور فارملٹیاں پوری کر کے ایک پردہ ڈالے ہوئے ہوتا ہے. اب جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، وہاں کی زندگی شروع ہو جاتی ہے، وہ دفن ہوتا ہے، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے. ایسے میں اگر ہم پھر قبر کشائی کریں، پھر اس سے وہاں سے منتقل کرنے کی کوشش کریں، اللہ نہ کرے ابھی تک تو ہمارے کشمیر میں اس طرح کا کوئی منظر دیکھنے کو نہیں ملا، اگرچہ دیگر ملکوں میں اس طرح کے مناظر دیکھنے کو ملے بھی ہیں. تو کبھی ایسا ہوگا کہ کہیں ویسا کوئی منظر نظر آ جائے تو جس سے پھر ساری زندگی وارثین کو افسوس کرنا پڑے اور اس آدمی کے لیے لوگوں میں بدگمانیاں پیدا ہو جائے، اور وہ بھی ایسے موقع پر جب وہ خود سے اپنی بدگمانیوں کو دور نہیں کر سکتا، اپنا ڈیفنس بھی نہیں کر سکتا. ایسے میں بہتر یہ ہے کہ یا تو جس جگہ وہ معاملہ پیش آیا ہو، جہاں اس کی شہادت ہوئی ہو، وہیں کا علاقہ، وہیں کا گاؤں اسے اپنے ہی قبرستان میں دفن کرے. بعض فقہا کے یہاں جہاں شہادت ہوئی ہو اسی قبرستان میں اسے دفن کرنا سنت بھی ہے. اس لیے یا تو وہیں دفن کیا جائے، یا پھر حکومت جہاں اسے دفن کر رہی ہے، جس قبرستان میں کر رہی ہے، وہاں وارثین کو وہیں اسے دفن جہاں کیا گیا ہے وہیں اس کو رہنے دیا جائے. حکومت سے ویسے کیا شکوہ، ہم اسے کہہ بھی کیا سکتے ہیں، البتہ اگر وہ اتنا کرے کہ وارثین کے ہی حوالے کیا کرے تاکہ وہ پہلے سے ہی اپنے آبائی قبرستان میں اس کی تدفین کر سکیں، تو یہ چیز ممکن ہے. لیکن ایک جگہ تدفین کے بعد صرف اسی مقصد کے لیے کہ آبائی قبرستان ہو، یا صرف اسی مقصد کے لیے کہ صبح شام زیارت کی جا سکے، فاتحہ پڑھا جا سکے، ایصال ثواب کیا جا سکے، تو فاتحہ ہے، ایصال ثواب ہے، یہ چیز آپ کہیں سے بھی کر سکتے ہیں. اس لیے کہ پہنچانا رب کا کام ہے، وہ کہیں سے بھی اس چیز کو پہنچا سکتے ہیں، آپ کا کام صرف پڑھنا ہے. رہی بات زیارت کی، تو ہم نے دیکھا ہے ہمارے سماج میں کس وقت تک اور کہاں تک ہم اپنے عزیزوں کو یاد رکھتے ہیں. ان کے انتقال کے بعد زیادہ سے زیادہ 1-1.5 مہینہ ہوگا جو صبح شام زیارت کی جائے گی. اس کے بعد کوئی خاص بڑا دن ہوگا، اس کے بعد صرف ایک موقع ہوگا پہلی عید کا، اس کے بعد اگر کوئی شادی کا موقع ہو، بس ان موقعوں پر یاد کرتے ہیں. لہذا صرف اپنے دل کو سکون پہنچانے کے لیے شریعت کے مزاج کے خلاف کام نہ کیا جائے، شریعت کے معاملے کو نظر انداز نہ کیا جائے. اسلام اور ایمان تو نام ہی ہے کہ اپنی خواہش کو، اپنی چاہت کو شریعت کے لیے قربان کر دینا. لہذا تدفین کے بعد لاش کو منتقل کر لینا، اس آدمی کو منتقل کر لینا، یہ شرعاً درست نہیں ہے.